اللہ کو ایک مانو، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی آواز آئے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور پھر جس اسلام کی حقانیت تمہاری تورات میں موجود ہے تم بھی مانو اسے، کیا ہے اس میں باقی ساری چیزوں کے ساتھ نماز کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اپنی بات ان کے سامنے رکھی، وہ فحاص نامی یہودی جو تھا اسے ظاہر ہے اپنے اس کے عالم بھی اس کے پاس تھے، اسے یہ چیز اچھی نہ لگی۔ اس نے آگے سے کیا کہا، ابو بکر تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے دین کی طرف آئیں، تو تمہارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے؟ یہ جھوٹی تعویلیں کلمہ پڑھ کے بھی لوگ کرتے ہیں، اور کافر تو کرتا ہی کرتا ہے۔ اس نے کہا ابو بکر تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ فقار من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ صاحب تفسیر کبیر نے لکھا، پھر اس نے کہا جی دیکھو اللہ تمہارا دین کہتا ہے ہمیں کہ سود نہ دو اور جناب ایک دوسرے کو بڑھا کر نہ دو، وہ ہمیں کہتا ہے، ایک تو کہتا ہے قرضہ دو، پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں زیادہ کر کے دوں گا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہمیں اس دین میں آنے کی کیا ضرورت ہے، اور جو رب ہم سے قرض مانگتا ہے پھر ہمیں اس کا کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے نحن اغنیاء، ہم بڑے غنی ہیں، ہمیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی ضرورت نہیں۔ اب جناب صدیق اکبر ہیں مسلمانوں کے رہنما، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی آواز آئے گا۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ اب ہمارے حکمران اور ہمارے مسلمان ذرا اس بات کو سمجھیں، ابھی رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرمائے، حضور کا مثال نہیں ہوا تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا نا اے یہودی میرے رب کی توہین کر رہا ہے، تو آپ نے قانون نہیں دیکھا، سبحان اللہ، یہ ایمانی غیرت ہوتی ہے نا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اب دیکھیں میں اس کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے، اس نے کیوں کہہ دیا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ اور یہ یاد رکھیے یہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ جب یہودی رب کے خلاف جو بات کرے اسے بھی تھپڑ مارتے ہیں، اور وہ تو یہودی تھا نا، ان کے اپنے باپ نے جب کوئی بات کی تھی جناب صدیق اکبر نے تھپڑ مارا جناب ابو قحافہ کو، حضور نے بلا کے فرمایا ابو بکر تھپڑ کیوں مارا باپ کو؟ عرض کیا حضور یہ آپ کی گستاخی کر رہا ہے، اس وقت صرف میرے پاس یہی ہو سکتا تھا، لو کان عندی سیفا لقتلتہ، آقا اگر میرے پاس اس وقت تلوار ہوتی تو میں باپ کو بھی قتل کر دیتا۔ فحاص نامی یہودی کو جناب صدیق اکبر نے تھپڑ مارا، اس نے کہا دیکھو ابو بکر نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، کیس میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت توجہ فرمانا، کیس حضور کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار نے جناب صدیق اکبر کو بلایا، ادھر سے فحاص نامی یہودی بیٹھا ہوا ہے، ابو بکر تو نے اسے تھپڑ مارا ہے؟ یا رسول اللہ ہاں مارا ہے۔ کیوں مارا؟ حضور اس نے یہ جملہ کہا ہمارے رب کے بارے میں، ہمارے دین پر انگلی اٹھائی، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ حضور نے یہودی سے پوچھا ہاں تو نے یہ کہا ہے؟ وہ انکار ہو گیا، میں نے نہیں کہا، توجہ ہے، میں نے نہیں کہا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ تو انکار کر رہا ہے۔ ابھی اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ جبریل
سبحان اللہ سبحان اللہ جناب جبریل امین قرآن لے کے آگئے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق جبریل امین اتر آئے رب فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا اللہ نے ان کی بات سنی ہے جنہوں نے رب کے بارے میں یہ بات کہی ہے ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فیصلہ تیرے حق میں ہو گیا فحاس نامی یہودی جھوٹ بول رہا ہے ذرا اس بات کو ذرا سمجھئے مقدمہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں آیا توجہ میرے نبی فیصلہ فرمانے لگے حکم یہ ہے قانون شریعت یہ ہے اگر کوئی فیصلہ آئے مدعی جب دعویٰ کرتا ہے آگے مدعا علیہ اگر انکار کر دے تو پھر مدعی کو گواہی پیش کرنی پڑتی ہے مدعا علیہ قسم اٹھاتا ہے جب مدعا علیہ نے قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ میں نے نہیں کہا ابو بکر صدیق کو گواہ پیش کرنے کی ضرورت تھی میرے نبی کی بارگاہ میں ابو بکر حاضر ہیں ابھی کوئی گواہ دنیا سے کیا پیش ہوتا خود رب نے جناب صدیق کی صداقت کی گواہی دے دی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات کیوں ایک تو وجہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو صدیق کسی انسان نے نہیں بنایا بے شک اللہ ابو بکر صدیق کو صدیق کسی انسان نے نہیں بنایا بے شک دنیا دار نے نہیں بنایا ابو بکر کو ابو بکر صدیق خود پروردگار نے بنایا ہے سبحان اللہ اور جنہیں رب شانیں دے پھر ان کی شانوں پہ پہرے بھی دیتا ہے بے شک جنہیں رب شانیں دیتا ہے ان کی شانوں پہ پہرے بھی دیتا ہے ہاں جب کبھی رب نے دنیا والوں کا امتحان لینا ہوتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب ذرا دیکھو کون رب کے نام کی غیرت کھاتا ہے کون میرے نبی کے نام کی غیرت کھاتا ہے خود وہ عزیز انتقام ہے لیکن امتحان بھی تو وہ لیتا ہے سمجھو رب اپنی ذات میں یا اپنے محبوب کی ذات میں لوگوں کو آزما کے امتحان لیتا ہے جو یار کے پیچھے مر مٹتے ہیں رب انہیں زندگی جاویدانی عطا فرماتا ہے سبحان جو اللہ یار کے نام پہ اپنا تن من دھن قربان کر دیتے ہیں بے شک نبی کی شان میں تو فرق کوئی نہیں آتا اگر کوئی کافر بھونکے یا کوئی کلمہ پڑھنے والا بھونکے لیکن امت کا امتحان ہوتا ہے اسی لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لوگوں جس امت کی موجودگی میں اس نبی کی گستاخی ہو امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے یا گستاخ کو مار دے یا خود مر جائے ایمان سلامت رکھت کے بول سبحان اللہ اور ایک ہوتا ہے ایمان کا زبانی دعویٰ ایک ہوتا ہے ایمان اندر چلا جائے سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت کوئی منگے پر عشق سلامت کوئی منگن ایمان شرما من عشقوں دل نو غیرت
बात है जी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। याद रखिए लोगों, ईमान भी बड़ी चीज है, लेकिन ईमान के साथ साथ जब इश्क आ जाए, सुभान अल्लाह क्या बात ईमान के साथ साथ जब इश्क आ जाए बोलो 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 इश्क आ जाए, ईमान हो, फिर भी रब का शुक्र अदा कर, बेशक लेकिन सिर्फ ईमान जब होता है तो फिर हम ये कहते हैं हाँ यूं नहीं तो यूं हो जाए, यूं नहीं तो यूं हो जाए, चलो इस तरह नहीं तो उस तरह, आज नहीं तो कल कर लेंगे। लेकिन ईमान के साथ साथ जब इश्क आ जाए, या फिर तुम्हें मुमताज कादरी नजर आता है या खातम हुसैन रज़वी नजर आता है, जिंदाबाद दुनिया ने देखा है जब सुलेमान तासीर ने मेरे नबी की बारगाह में हिर्जा सराई की, मेरे नबी के दीन पर ताना मारा, सो लोग फतवे देते रहे, उलमा ने फतवे दिए, लोग भी चैन गोया करते रहे, टीवी पर भी खबर शाया हुई, जनाब खबर आई है और 500 मुफ्तियों ने फतवा दे दिया है ये वाजिबुल कत्ल है। गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी ने देखा फतवा तो आ रहा है, लेकिन इश्क अभी तक हरकत में नहीं आया है। मलक मुमताज कादरी का इश्क जब जोश मारता है, फिर कहता होगा मलक मुमताज कादरी, आज दुनिया जनाबे वाला अपना नफ्स कहता होगा, बूढ़े वालिदैन हैं तेरे, बच्चा तेरा छोटा है, अभी तेरी नई नई शादी हुई है, साल डेढ़ गुजरा है, क्या करेगा? जब नफ्स ने यूं पुकारा होगा, इश्क ने कहा होगा जब मोहम्मद के नाम पे मौत आ जाए। सुभान अल्लाह इश्क बंदे को चुप रहने ही नहीं देता, चल के बोलो, इश्क बंदे को खामोश नहीं रहने देता। तवज्जो फरमाइए जरा, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ, थे वहां पर और भी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का इश्क चूंकि जोबन पे था, और जब अबू बकर सिद्दीक ने नबी के नाम की, रब के नाम की गैरत खा करके उसको थप्पड़ मारा, रब ने फिर उसे रुसवा नहीं होने दिया। एक और बात ध्यान में रखो, वक्ती तौर पे जो तंगियां आती हैं, बेशक तंगियां आती हैं, ये असल में क्या होता है, मैं सिर्फ इशारा करूंगा। वो किसी ने कहा था जब किसी शय को अपना बनाना हो, समझो ऐसा की, जब किसी शय को अपना बनाना, वो किसी ने बड़ा खूबसूरत मिसाल दी थी, जब तुम बाजार जाओ, मट्टी का प्याला लेने जाओ, उसे हर तरफ से चेक किया जाता है, कच्चा तो नहीं। और जो जाग रहा है वो बोले सुभान अल्लाह, ये कच्चा तो नहीं है। मलक मुमताज कादरी को फांसी हो गई, जेल भी गया, सऊदतें बर्दाश्त की हैं, लेकर दुनिया ने देखा जब उस आशिक रसूल का जनाजा उठा, सवाल ये है इतनी इज्जत भी है, फिर ये कुछ तकालीफ भी क्यों आई है? गोया मलक मुमताज कादरी कहता है मैं भी हूँ मट्टी का प्याला इश्क के बाजार में। ये जो थोड़ा थोड़ा चेक किया जाता है, ये क्या है? मैं भी हूँ मट्टी का प्याला इश्क के बाजार में। तवज्जो, मैं भी हूँ मट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, आ गया हूँ मैं पसंद इस दम निगाहे यार में। अबू बकर सिद्दीक ने जब उसे यहूदी फहास को थप्पड़ मारा, उसने इनकार किया, रब ने जिब्रील को भेज के अबू बकर सिद्दीक की तस्दीक फरमाई है। सिर्फ एक जुमला अबू बकर सिद्दीक की शान में मुझे कहने दो, आए अबू बकर तेरी अज़मतों पे कुर्बान जाए, रिफातों पे कुर्बान
قربان جائیں، جب تیرے سامنے تیری بات کا انکار ہوا، گواہی رب نے قرآن میں دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح جب تیری بیٹی عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگتی ہے تو باقی کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے۔ میں تقابل نہیں کرتا، بالکل تقابل نہیں کرتا، میں تو نبی کے امتیوں کے درمیان مقابلہ بازی کو جائز نہیں سمجھتا، جائے کہ نبیوں اور امتیوں کی مقابلہ بازی کرواؤں، لیکن اتنا تو مجھے کہنے دو، جناب عیسیٰ پہ تہمت لگے، بچہ گواہی، جناب عیسیٰ کی ماں پہ تہمت لگے، خود جناب عیسیٰ پنگھورے میں بول کے گواہی دیتے ہیں، جناب یوسف پہ تہمت لگے، گود میں بچہ بول کے گواہی دیتا ہے، پر میرے نبی کے یار خار کا انکار ہو، رب گواہی دیتا ہے۔ صدیق کی بیٹی کے تہمت لگے تو رب خود قرآن میں گواہیاں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا، عاشق عشق سرور نہ لے سجدہ سولی چڑھ جانا بید کول رہنا، تختہ دار منصور نہ لے سجدہ۔ یہاں پر ذرا میں رک کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہودی فحاص نامی یہودی